على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسانوں کی زندگیوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے. کسی کو باپ بنایا، کسی کو بیٹا بنایا، کسی کو اور بناتے رہتے ہیں. ابھی آپ کی عمر کم ہے، آپ کسی کے بیٹے ہیں، کوئی وقت آئے گا آپ باپ بن جائیں گے. کبھی آپ کسی کے داماد ہیں، کوئی وقت آئے گا آپ کا کوئی داماد ہوگا. یہ زندگی کے سسٹم کو اللہ رب العزت چلانے کے لیے بہت سارے رشتے قائم کیے اور سب کے حقوق متعین کیے ہیں. سب کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے. لیکن یاد رہے یہ بات، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حکم کیا دیا؟ سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے حکم دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، چونکہ اللہ رب العزت رب العالمین. اور دوسرا حکم کیا دیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العزت نے دوسرا حکم دیا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے بڑا رشتہ اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد، اللہ کے بعد سب سے بڑا رشتہ ہے وہ والدین کا رشتہ ہے. اللہ رب العزت نے آگے میں ترجمہ کر رہا ہوں، اما یبلغن عندک الکبر. اگر وہ پہنچ جائے تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف. تم ان کو اف مت کہو، مطلب ہوں تک مت کہو کہ کوئی کام کر رہے ہیں آپ کہیں ہوں. دیکھیے اللہ رب العزت نے کہا تیری زندگی میں اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس لیے کہ جوانی میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے، کسی اولاد کی، بیٹے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کوئی گستاخی کر دے، کوئی بے ادبی کر دے. زیادہ اندیشہ بڑھاپے میں ہوتا ہے کہ اولاد جب جوان ہوتی ہے اور باپ والدین اس کے اوپر اس کے بھروسے ہو جاتے ہیں، اس کی کمائی پر ہو جاتے ہیں، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، تب زیادہ بے ادبی کا، گستاخی کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں عندک الکبر، بڑھاپے کا تذکرہ کیا کہ دیکھو بڑھاپے میں تمہارا امتحان ہے. باپ کے ساتھ مراد دو والدین ہیں کہ دونوں کے ساتھ بیٹے کا امتحان ہے. اگر وہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہے، اور حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے تو وہ ناکام ہے. اور یہ بھی مطلب ہے کہ بڑھاپے میں چونکہ آدمی کمزور ہوتا ہے
चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुढ़ापे का कुरान करीम में जिक्र फरमा दिया। और याद रखिए, अगर उनके नाज़ो नखरे को और उनकी तमाम बातों को आदमी बशासत से नहीं सहेगा तो फिर खतरा ही खतरा है। इसीलिए हदीस पाक में सराहत मंजूर है और कुरान करीम का अदब है, वला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ तक भी नहीं दे सकते। मुफस्सिरीन ने लिखा है उफ का मतलब ये होता है कि हूं नहीं कह सकते, कि वालिदैन किसी बात को करने को कह रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा करके कहें मैं नहीं करूंगा, या कह दें कि उसे उनको नागवारी महसूस हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा हक क्यों दिया? इसलिए कि वालिदैन हर किस्म की मुसीबतों को, परेशानियों को बर्दाश्त करते हैं, हर दुख और तकलीफ को सहते हैं, अपनी मीठी नींदों को, अपनी तमाम ख्वाहिशात को, अपनी जवानी को आपके लिए कुर्बान कर देते हैं। वालिद बाप जाता है, बाहर के थपड़ियों को खाता है, यहाँ बढ़ेगा नहीं, सिस्टम बढ़ेगा तो आपके लिए दूसरे मुल्कों का सफर करता है और आपके आराम के लिए हर तरह की कुर्बानी पेश करता है। लेकिन चूंकि वालिदा उससे ज्यादा कुर्बानी पेश करती है, कुरान कह रहा है हमारा उम्मुहा 9 महीना पेट में लेकर कुरान कह रहा है, परेशानी का तज़किरा कर रहा है। और जन्मे के बाद भी परेशानी रहती है। जो लोग साहिब औलाद हैं वो जानते हैं कि बच्चा सो रहा है मगरिब बाद से और आपके सोने का वक्त 10 बजे होता है, आपकी पहली नींद आई, उसके बाद बच्चा उठ गया, आपकी नींद टूट गई, उसके बाद भी बेचारा बर्दाश्त करता है। वालिदा तो रात में न जाने कितनी मरतबा उठती रहती है, तो भी वो बच्ची पढ़ेगी शेर जो हदीस पाक में है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सब हदीस पाक में अल्फाज है, अल्लाह जरूर खुश होगा जब वालिदैन खुश होंगे। वो सब तो रब सबसे वाली, अल्लाह खुश नहीं हो सकता है अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह ताला नाराज हो जाए। और तंबीह करते हुए फरमाया देखो मुंह तो छोड़ दो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनको झिड़कना मत, बराबर ना होना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, अगर उनसे कोई बात कहना तो बहुत अदब के साथ है। जैसे एक जारी आका के सामने एक गुलाम बात करता है, किस अंदाज में, ऐसे ही अपने वालिदैन के साथ तुम बात करना। इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए वो कुर्बानी पेश की है जिसका बड़ा नहीं हो सकता है। अगर अपने वालिदैन के पेशाब पर खाना को निकलना पड़े तो कोई आम नहीं, इसलिए क्यों नहीं बचपन में तुम्हारे पेशाब और खाना को निकाले की जिंदगी तक। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, एक आदमी आया, कहने लगा कि मैं खुरासान से अपनी वालिदा को अपने कंधे पर बैठा कर ले आया और हज के तमाम मुनासिब को अदा किए, तो क्या मेरे वालिदा का हक अदा हो गया, उनके हुकूक अदा हो गए? तो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा उनके हुकूक की बात कर रहे, जो आपको पेट में लेकर, जो तुमको पेट में लेकर तुम्हारी वालिदा ने चक्कर लगाया था, उस चक्कर का भी हक अदा नहीं। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, एक आदमी आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन है? उसने कहा कि ये मेरे बाप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके आगे मत जाना, वला तदू बिस्मिही, और इनका नाम लेकर मत पुकारना, और इनके आगे मजलिस में मत बैठना, वला तस्तक़बिलू, और इनको गाली मत देना। चुनांचे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है,
انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی صبح کرتا ہے اور وہ اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک زندہ ہے تو جنت کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر صبح کے اس حال میں کہ والدین کے حقوق کی نافرمانی کرتا رہا، اس کو پامال کرتا رہا تو جہنم کے دونوں دروازے کھلے رہتے، اگر ایک کی نافرمانی کرتا رہا تو ایک دروازہ کھلا رہتا ہے جہنم۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اگرچہ والدین نے ظلم کیا، اور یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ والدین کے کیا حقوق بنتے ہیں۔ میں آگے آیت کی تشریح کر رہا ہوں، بس 2 منٹ آپ دیکھیں ذرا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمِ، ایک دم اپنے کو سرنڈر رکھو رحمت اور شفقت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم کیجیے جیسے کہ بچپن میں ان کو پالا تھا، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ان کو پالا تھا۔ اور یاد رکھیے جو لوگ ظاہر میں اماں ابا کہتے ہیں کہ مطلب بہت اچھا سلوک پیش کرتے ہیں، لیکن دل سے ان کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے تمہارے دلوں کو کہ بیوی کو اچھا کپڑا پہناتے ہیں، اور والدین کے لیے یہ کہہ کر کہ اماں وقت نہیں رہا آپ پر یہ کپڑا چلے گا نہیں۔ والدین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بظاہر میں اگرچہ آپ وہ سلوک پیش کر رہے ہیں اور اندر سے بیوی کے ساتھ دوسرا سلوک پیش کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، تمہارا رب جانتا ہے تمہارے قلوب کو، تمہارے دلوں کو، اگر تم لوگ سعادت مند ہو۔ اگر آپ سعادت مند ہیں تو واقعی اللہ رب العزت کے آپ کا مقام اور درجہ ہے، لیکن آپ اگر سعادت مند نہیں ہیں پھر آپ کا جو معاملہ اوپر سے ہے، منافقین کا بھی جو اللہ رب العزت کا نظام ہے وہ تو معلوم ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو والدین کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن والدین کے حقوق جو ہیں، میں آخر میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے والدین کے حقوق کا پورا خیال کیجیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب پکڑ کا اندیشہ ہے، جیسا کہ آج اپنے زمانے میں ہو رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو آپ کی خواہشات کے لیے، آپ کی تندرستی کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی مرضی کے لیے پامال کر دیا، قربان کر دیا، اپنی جوانی کو زوال کر دیا۔ لیکن جب آپ اس لائق ہوئے تو آپ اپنے والدین کو آنکھ دکھا کر جا رہے ہیں، کوئی حکم دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں تو آپ اندیکھی کر دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ والدین کا احترام واجب ہے، چاہے وہ کسی زمانے کے ساتھ مختص نہیں، چاہے ان کی جوانی ہو، چاہے ان کا بڑھاپا ہو۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور یاد رکھیے اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائیں گے۔ ابھی آپ کو احساس نہیں اس کا، جب آپ اس جگہ پہنچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے،
تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. اگر زندگی میں ان کے ساتھ کوئی گستاخی ہو گئی, کوئی بے ادبی ہو گئی, ان کا کوئی حق ادا نہیں ہوا ہے, تو ان کے لیے ہر نماز میں استغفار کرو, ان کے لیے صدقہ کرو, ان کے رشتے داروں سے, ان کے مل میں جلنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور ان کے لیے یتیموں کے لیے, ان کے لیے کہیں بھی مدرسے میں جا کر کوئی ضرورت ہو, پانی کی ضرورت ہو, یا کہیں غریبوں کی بستی ہو, کنواں کھولنے کی ضرورت ہو, ان کے لیے صدقہ اور زکات کرتے رہیے, ان کے لیے استغفار کرتے رہیے, تب جا کر وہ حشر میں اٹھیں گے تو آپ سے خوش ہوں گے. ورنہ پھر سمجھ لیجیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. صاف اعلان ہے, اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے, اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.